الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ آپ اگر اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائیں تو نظر آئے گا کہ بہت سے ہمارے دوست، ہمارے عزیز قریب، رشتہ دار، احباب، متعلقین ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، روزوں میں، تراویح میں، تلاوت قرآن میں ہمارے ساتھ شریک تھے، لیکن آج اس دنیا سے جا چکے اور یہ رمضان ان کو نصیب نہیں ہوا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اگرچہ بہت زیادہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، کہ آپ رجب کے مہینے میں ہی سے یہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم رمضان کے مہینے سے فیض یاب ہو سکیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا زندگی میں آ جانا یہ ایک اللہ جل جلالہ کی بہت عظیم نعمت ہے، اور نعمت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو ایسا بنایا ہے کہ جس میں بندے کی مغفرت کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندوں کی مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ذرا ذرا سی باتوں پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ روزہ رکھ لو تو مغفرت ہے، کسی تراویح پڑھ لو تو مغفرت ہے، تم کسی کو افطار کرا دو تو مغفرت ہے، کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر لو تو مغفرت ہے۔ غرض ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کے دروازے چوپٹ کھولے ہوئے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی رحمت کی گھٹائیں چاروں طرف سے جھوم جھوم کر برس رہی ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے کی تمنا اور اس مہینے کو اپنی زندگی میں پا لینا یہ ایک عظیم نعمت ہے، جس پر سب سے پہلا کام تو ہمارا بندوں کا یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی زندگی میں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر گزار بندہ بہت پسند ہے۔ وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرتا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور ناشکرا بندہ بہت ناپسند ہے۔ ناشکرا بندہ وہ کہ جس کو نعمتیں مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن زبان پر کلمہ شکر کا نہیں آتا۔ ذرا سی کوئی تکلیف ہو گئی، ذرا سی کوئی ناگوار بات ہو گئی تو اس کو لے بیٹھا
اور اسی کا شکوہ کرنے لگ گیا تو یہ ناشکرہ بندہ ہے. وہ ناشکرہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں شکایت بھی فرمائی ہے بندوں کی کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہوں. تو شکر بڑی نعمت ہے. تو سب سے پہلی بات رمضان کے مہینے میں سب سے پہلی بات جو بندے کو چاہیے وہ اللہ جل جلالہ کا شکر. اے اللہ آپ کا میں شکر کیسے ادا کروں، کس زبان سے ادا کروں، میں شکر کرنے کے قابل نہیں ہوں. اے اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. شکر کرو. جب بندہ شکر کرے گا، اس نعمت پر شکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس کو نوازیں گے کہ یہ میرا بندہ جو ہے اس نعمت کی قدر پہچان رہا ہے، ناقدرہ نہیں ہے، یہ قدر پہچان رہا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رمضان میں رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں انشاءاللہ اس بندے پر متوجہ ہوں گے. شکر ادا کر. دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا روزہ، رمضان کے ایام سارے سال میں ایک مہینہ نکالا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کو سید الشہور کہا جاتا ہے، مہینوں کا سردار. یوں تو سارے مہینے سارے دن اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن کسی خاص مہینے کو، کسی خاص دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، نسبت عطا فرما دیتے ہیں، یہ میرا مہینہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نسبت عطا فرما دی. اور جب کسی چیز کو اپنی نسبت عطا فرما دیتے ہیں اس کی شان کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. کعبے کو دیکھ لو، کعبہ شریف کو، ارے بھائی وہ پتھروں ہی کا بنی ہوئی عمارت ہے نا، پتھروں کی بنی ہوئی عمارت ہے، لیکن اس پتھروں کی بنی ہوئی عمارت کو کہہ دیا یہ میرا ہے، اپنی طرف نسبت فرما دی. حالانکہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا گھر اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ میاں اس میں رہتے ہوں، اس معنی میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ گھر سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کسی جگہ سے بے نیاز ہے کہ جہاں پر ان کا قیام ہوتا ہو، لیکن صرف نسبت کر دی ہے کہ یہ میرا گھر ہے. اب دیکھ لو اس کو حسن و جمال کا عالم، جس کو اپنی طرف منسوب کر دیا، اس کے حسن و جمال کا عالم دیکھ لو، اس کی طرف لوگوں کی کشش کا عالم دیکھ لو. ایسا لگتا ہے کہ مقناطیس لگا ہوا ہے اور چاروں طرف سے بندے کھینچ کھینچ کر اس کے بعد جا رہے ہیں، اس لیے کہ اپنی طرف منسوب کر دیا. تو اسی طرح اس رمضان کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر دیا، یہ میرا مہینہ ہے. کیا مطلب میرے مہینہ ہونے کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس میں میری خصوصی رحمتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں، اور چونکہ خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو در حقیقت اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ سال کے 11 مہینے میں اور آپ بے شک نمازیں پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، الحمدللہ 5 وقت نماز پڑھ لی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. لیکن بیشتر اوقات غفلت میں گزرتے ہیں. بیشتر اوقات آدمی کے دماغ پر ایک ہی چکی چل رہی ہوتی ہے، میں کس طرح پیسے زیادہ کما لوں، میں کس طرح زیادہ میرا کیریئر زیادہ اچھا بن جائے، میں کس طرح جو ہے اپنے دنیاوی مقاصد میں کامیاب ہو جاؤں، میں کس طرح دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں، وغیرہ وغیرہ. بس دن رات یہی چکی دماغ پہ چلتی ہوئی ہے. میرا مکان کیسا اچھا ہو جائے، میری گاڑی کیسی مل جائے، مجھے فلاں، یہ سارے خیالات دماغ پہ چلے رہتے ہیں. اور جس کے پاس ہو کر آخر میں جانا ہے، اور جہاں جانے کے بعد ابدی زندگی پیدا ہو، ابدی زندگی ہے جس کا کوئی خاتمہ نہیں، اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا. نتیجہ یہ کہ آدمی جو ہے وہ خدا کو بلائے بیٹھے ہوتا ہے، اور جب خدا کو بلا بیٹھتا ہے تو پھر دنیا میں جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ دنیا کی خاطر کر رہا ہوتا ہے،
اس میں گناہ بھی کرتا ہے، اس میں حلال حرام ایک کرتا ہے، اس میں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ جو کما رہا ہوں وہ حلال ہے کہ حرام ہے، اور اس کا جواب میں اللہ تعالیٰ کو کیا دوں گا۔ یہ خیالات دن سے محو ہوتے چلے جاتے ہیں، تو غفلت کا عالم طاری رہتا ہے 11 مہینے اکثر و بیشتر، الا ماشاء اللہ۔ اللہ کے نیک بندے اس وقت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، لیکن عام طور سے حالت یہ ہے کہ 11 مہینوں میں غفلت کا عالم طاری رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ایسا عطا فرما دیا اپنے فضل و کرم سے کہ آؤ، کہاں بھٹکے جا رہے ہو، کہاں ادھر ادھر بھٹکے جا رہے ہو، آؤ میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ، میرا قرب حاصل کرو، میرے خیال کو جگہ دو، میرا دل میں تصور بٹھاؤ، میرے کہنے پر عمل کرنے کی عادت ڈالو، میری عبادت کی عادت ڈالو۔ تو اس کے لیے روزہ فرض کر دیا، روزہ فرض کر دیا کہ روزہ رکھو۔ روزہ رکھو کیا مانا؟ یہ جو کھانے پینے کے دھندے میں دن رات لگے ہوئے تھے نا، صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے کے دھندے میں لگے ہوئے ہو، کھانے پینا اور کھانے پینے کا انتظام کرنا، اس کے لیے پیسے جمع کرنا، اسی میں لگے ہوئے ہو۔ کھانے پینے کے جس دھندے میں لگے ہوئے تھے 11 مہینے، آؤ اب ذرا اس کھانے پینے کو چھوڑ کے دیکھو جس کھانے پینے نے تمہیں مجھ سے غافل کر رکھا تھا، جس کھانے پینے نے تمہیں میرے ذکر سے غافل کیا ہوا تھا، اس کھانے پینے کو ذرا چھوڑو میرے کہنے سے، میرے کہنے سے چھوڑو۔ تو جب میرے کہنے سے چھوڑو گے تو یہی تقویٰ کی مشق ہوگی تمہارے لیے، لعلکم تتقون۔ کیا مشق ہوگی؟ کہ گرمی کا موسم ہے، شدید گرمی ہے، آسمان سے آگ برس رہی ہے، اور لوگ جو ہے بلبلا رہے ہیں گرمی سے، پیاس لگ رہی ہے، شدید پیاس کا عالم ہے، کمرے میں بیٹھے ہوئے ہو، وہاں پر فریج بھی رکھا ہوا ہے، اس میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، اور دل بھی چاہ رہا ہے، دل بھی مچل رہا ہے کہ میں یہ پی لوں، اپنی پیاس بجھا لوں، لیکن بجھاؤ گے؟ روزہ رکھنے کے بعد پیو گے؟ نہیں پیو گے۔ کوئی مسلمان جو روزہ دار ہو، اس کو کوئی آدمی ہزاروں روپے کی بھی پیشکش کر دے کہ یہ 1000 روپے لے لو اور ایک گھونٹ پانی پی لو، پیے گا کوئی مسلمان؟ نہیں پیے گا۔ کیوں نہیں پیے گا؟ اس واسطے کہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ میں، ارے کوئی کہے کہ خدا کے بندے چپکے سے پی لو، تمہیں کون دیکھنے والا ہے؟ کمرے میں اکیلے بیٹھے ہو، فریج موجود ہے، اگر ایک گلاس پانی پی لیا ٹھنڈا اور اپنی پیاس بجھا لی تو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ لوگ تو یہ سمجھیں گے تم روزے دار ہو، لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، انہیں کے ساتھ بیٹھ کے مزے سے افطاری کر لینا، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بھئی روزہ رکھا اس بندے نے۔ لیکن کوئی کرے گا؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں کرے گا۔ جس نے روزہ رکھا ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کہ میرے مالک نے مجھے منع کر دیا، میرے مالک نے مجھے شام تک کھانے پینے سے روک دیا، اس لیے نہیں کروں گا۔ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ ٹوٹ جائے گا کیا مانا؟ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ میں اگر روزہ توڑ دوں گا تو نہ صرف یہ کہ وہ ناراض ہوگا، الٹا کفارہ لازم آئے گا، 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، تب جا کے کہیں کفارہ ادا ہوگا 1 روزے کا۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ جو ہے وہ کتنا ہے؟ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا پے در پے، جن میں سے بیچ میں کوئی روزہ ناغا بھی نہ ہو، اتنا بڑا کفارہ ہے روزہ توڑنے کا۔ تو دنیا میں بھی کفارہ دینا پڑے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینی پڑے گی۔ تو اس واسطے بندہ نہیں پیتا، باوجود اس کے کہ پیاس لگ رہی، باوجود ہے کہ دل مچل رہا ہے کہ پانی پی لوں، لیکن نہیں پی رہا۔ یہ جو نہیں پی رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے
حکم کی تعمیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصور سے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اگر میں پی لوں گا، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کی رضامندی کی خاطر کسی ایسے کام کو چھوڑنا کہ جس کو دل چاہ رہا ہو، دل چاہ رہا ہے کہ میں فلاں کام کروں لیکن میں اللہ کے خوف سے چھوڑ رہا ہوں، یہ ہے تقویٰ۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اس تقویٰ کی مشق کرائی جا رہی ہے روزے کے ذریعے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹریننگ کورس سے گزارنا ہے اس رمضان کے مہینے میں۔ تو جو میرے بھائیوں عزیزوں، یہ جب کھانے پینے سے تقویٰ ہے، کھانے پینے کو چھوڑنا ہے تقویٰ کے غرض سے، تو جو چیزیں پہلے ہی سے حرام ہیں، کھانا پینا تو جائز تھا نا، صرف رمضان کے دنوں میں منع ہوا، اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو عام دنوں میں بھی حرام ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بد نگاہی کرنا، نکاح کا غلط استعمال کرنا، زبان کا غلط استعمال کرنا، کانوں کا غلط استعمال کرنا، زبان کا غلط استعمال کرنا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو ایسے الفاظ استعمال کر لیا جس سے اس کا دل ٹوٹ گیا، دل شکنی کر دی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیسے ہیں؟ صرف رمضان میں گناہ ہے؟ ویسے بھی گناہ ہے، عام دنوں میں بھی گناہ ہے۔ رشوت لے لینا، حرام طریقے سے دھوکہ دے کے پیسے وصول کر لینا، یہ تو عام دنوں میں بھی حرام ہے کہ نہیں؟ عام دنوں میں بھی حرام ہے، صرف روزے میں حرام نہیں۔ تو جو چیزیں عام دنوں میں بھی حرام تھیں اگر وہ نہ چھوڑی اور کھانا پینا چھوڑ دیا تو بھائی تقویٰ کا جو اصل مقصد تھا وہ کیسے حاصل ہوگا؟ ایک ایسی عجیب بات ہوگی کہ آدمی روزہ رکھے، کھانا چھوڑے، پینا چھوڑے، کھانا پینا چھوڑے اور رشوت خوری نہ چھوڑے، رشوت خوری نہ چھوڑے، جہاں موقع لگ جائے رشوت لے اور لوگوں سے ناحق طریقے سے پیسے وصول کرے، ناحق مال لوگوں کا مال کھائے، تو کیا مطلب ہوگا کہ روزہ تو رکھا اور افطار کیا حرام پہ، افطار کیا اس کھانے پر جو حرام ہے، رشوت کے ذریعے حاصل کیا تھا، سود کے ذریعے حاصل کیا تھا، جوئے کے ذریعے حاصل کیا تھا، اس پر افطار کر رہا ہے آدمی۔ کیا اس روزے میں برکت ہوگی؟ کیا اس افطار میں برکت ہوگی کہ جو آدمی حرام کے اوپر اقتدار کر رہا؟ تو میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ در حقیقت رمضان کا مہینہ ہمیں آیا ہے تقویٰ سکھانے کے لیے، ہمیں تقویٰ کی تربیت دینے کے لیے۔ اور تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچنا اور دل میں یہ احساس پیدا کر لینا، یہ شعور پیدا کر لینا، یہ خلش پیدا کر لینا کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو میرے اللہ کے حکم کے خلاف ہو، جو میرے اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ یہ ہے مقصود لعلکم تتقون، روزہ رکھوانے سے۔ تو میرے بھائیو اور عزیزو، رمضان شروع ہوا ہے الحمدللہ، ابھی 5 دن گزرے ہیں، ابھی انشاءاللہ ابھی بیشتر مہینے کا حصہ باقی ہے، تو اس میں 2-3 کام کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو جیسا میں نے عرض کیا، رمضان کے مہینے پر شکر، 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں، یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان عطا فرما دیا، بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کو نہیں مل سکا، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو رمضان کے خصوصی احکام ہیں ان پر عمل، روزے کا اہتمام، صحیح وقت پر رکھنا، صحیح وقت پر افطار کرنا،
تیسرے اللہ تعالیٰ نے حکم تو فرض واجب تو قرار نہیں دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا اس رمضان کے اندر تراویح پڑھنے کو۔ تو تراویح کا اہتمام 20 رکعتیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا انعام ہے کہ 20 رکعتوں کا مطلب ہوا 40 سجدے۔ 40 سجدوں میں سے ہر سجدہ اللہ تعالیٰ سے بندے کو قریب کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی بندہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو 40 سجدے کے معنی ہوئے 40 مقامات قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس کا اہتمام۔ تیسرا جو ہے سب سے زیادہ اہم چیز یہ کہ اس کا اہتمام ہو جائے کہ یہ مہینہ، اس مہینے میں مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، جھوٹ نہیں بولوں گا، لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، غیبت نہیں کروں گا، کسی کے خلاف بہتان ترازی نہیں کروں گا، بلا تحقیق افواہ سازی نہیں کروں گا، افواہیں نہیں پھیلاؤں گا، اور جو ہے اپنی نگاہ کی حفاظت کروں گا، اپنے زبان کی حفاظت کروں گا، اور اس بات کی کوشش کروں گا کہ جو لقمہ بھی آئے رمضان کے اندر وہ حلال کا ہو، حرام کی آمیزش اس میں نہ ہو۔ یہ رشوت جو ہے ہمیں کھا گئی ہے، پورے معاشرے کو کھا گئی ہے رشوت، پورے معاشرے کو کھا گئی ہے رشوت، ایک عذاب بن کر مسلط ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں، مصائب آ رہے ہیں، آلام آ رہے ہیں، ان میں ایک بہت بڑی وجہ یہ حرام خوری ہے جو ہمارے اللہ بچائے رگ و پے میں داخل ہو گئی ہے۔ دفتروں میں جاؤ، کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا، لوگ منہ کھولے بیٹھے ہیں، حرام کا منہ کھولے بیٹھے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو اس سے بچاؤ اور کوشش کرو کہ تھوڑا ہو مال لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے، اور حرام مال میں چاہے دیکھنے میں گنتی میں زیادہ ہو، برکت اس میں نہیں ہوتی، وہ تباہی لاتا ہے۔ دیکھ لو تباہی مسلط ہے پورے معاشرے کے اوپر، وہ اس وجہ سے ہے۔ تو اس سے توبہ کریں، اس سے استغفار کریں، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے سے پرہیز کریں، دھوکہ دہی سے پرہیز کریں، اس کا اہتمام کر کے رمضان گزاریں تو انشاءاللہ رمضان کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا سارا سال سلامتی سے گزرے گا۔ تو اس سلامتی کے ساتھ گزار لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ رمضان کا صحیح فائدہ حاصل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔